الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، گزشتہ دفعہ جب آپ سے مخاطب ہوا تھا تو میں نے اس بات کو ذرا سا سمجھنے کی بھی اور آپ تک بات سمجھانے کی بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسرائیل کے بارے میں اکثر اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں بچا ہوا ہے، اور میں نے سورہ بنی اسرائیل اور قرآن پاک کی دوسری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسرائیل کو خاص طور پر اس مارکے کے لیے بچا کر رکھا گیا ہے جو آخر میں برپا ہونا ہے اور جو اس وقت بہت واضح نظر آتا جا رہا ہے۔ ہم آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب اس فتن کے دور کا اندازہ کرتے ہوئے گفتگو کرتے تھے اور فتن کے حدیث میں بہت سارے لوگ گفتگو کرتے تھے، تو عقل و دانش کے لوگ، علم و فن کے لوگ، عرفان کے لوگ، وہ لوگ جو کہ دنیا کو بہت خوبصورتی سے جانتے ہیں، وہ ہماری ہنسی اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ حدیثیں تو وقت کے ساتھ ساتھ گھڑ لی گئی ہیں اور ان حدیثوں کا کوئی راوی ثقہ نہیں ہے، کوئی ہر طرح کی بحث چلتی تھی۔ اور ظاہر بات ہے، ہر طرح کی بحث کرنے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے، لیکن آج گزشتہ 5-7 سال بلکہ 10-11 سال کی زندگی کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو ایگزیکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک ایک چیز ہوتی بھی نظر آئے گی، اور آپ کو کسی طور پر بھی یہ سوچنے کی اور ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ بات ہم تک کس راوی نے پہنچائی ہے، وہ سکا ہے کہ نہیں ہے، کیسے پہنچی ہے، لیکن آفتاب آمد دلیل آفتاب والی بات ہے، وہ بات ویسے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک لا آف پروبیبلٹی ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 میں سے 60 چیزیں جو ہیں ویسے ہی ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 40 جو ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو گمان رکھنا چاہیے کہ ویسے ہی ہوتی جائیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، گزشتہ ویڈیو کے دوران ایک معذرت بھی کرنی تھی آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے بہت دفعہ مجھے کہا کہ اس میں کہا بھی ہے کہ اذان ہو رہی تھی تو اس دوران میں نے گفتگو بند نہیں کی، تو اصل میں وہ اذانیں جو ہیں وہ آفت کے دوران جو اذانیں دی جا رہی تھیں اتنی مستقل ہو رہی تھیں کہ کافی توقف کے بعد میں نے رک کے پھر اس دوران پھر بھی ایک اذان ہو گئی۔ میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں جلدی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن آفٹر کچھ 4-5 سال کے بعد دوبارہ مجھے کمر کی تکلیف ہوئی ہے، جو کہ میرے لیے میری پڑھائی میں اور باقی چیزوں میں بھی حرج پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ کہ کوشش کرتا ہوں لیکن تکلیف خاصی ہو جاتی ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے اور مجھے اسی طرح صحت مند رکھے اور اسی طرح صحت مند ہی اپنے پاس لے جائے۔ میں کسی آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بہت گنہگار سا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی اپنے دروازے کے علاوہ کسی کے محتاج ہونے سے بچائے اور ایسے ہی چلتا پھرتا مجھے اس دنیا سے لے جائے۔ حضرات گرامی، آج آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا چھایا ہوا ہے، اس کے حساب سے صرف 2 احادیث کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو دنیا کا نظام ہے جسے نظام زر کہتے ہیں، وہ 1694 میں ایک بینک کے چارٹر، بینک آف انگلینڈ کے چارٹر لینے سے قائم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف بینک کا چارٹر نہیں تھا، ایک جعلی فکٹیشیس فیک کرنسی جو تھی جسے کاغذ کا نوٹ کہا جاتا ہے، وہ وجود میں آئی تھی۔ اور اس کاغذ کے نوٹ کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو طاقتور ہوگا وہ اس کاغذ کے نوٹ پہ اپنی طاقت کے ذریعے سے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لے گا۔ جس کی آسان ترین مثال جو ہے آج کے دور میں یہ ہے کہ آج اگر پیٹرول جو ہے، جو کہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور جس ملکیت کو جو امت مسلمہ کا ورثہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حدیث میں فرمایا کہ یہ جو زمین کے معدنی وسائل ہیں، جن میں اور خصوصاً پانی ہے اور اس کے بعد یہ نار ہے اور اس کے ساتھ چراگاہیں ہیں، یہ امت کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ تو اس مشترکہ ورثے کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، جس طرح عیاشیوں پہ اڑایا گیا، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس وہ دولت آئی، انہوں نے جس طرح پوری دنیا میں اپنے خزانے جو ہیں جا کے جمع کرائے اور دنیا جہان میں عیاشی کے بازار گرم کیے، اس کا ایک عذاب تو آنا ہے کسی نے کے طور پہ۔ تو اس کو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ڈالر کے ساتھ منسلک کر دیا تھا
کہ اب جو بھی بندہ ہے وہ پیٹرول خریدے گا تو وہ ڈالر میں خریدے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر پیٹرول خریدنا ہے تو میں 200 ارب روپیہ لوں گا، دوسرے نے خریدنا ہے تو 300 ارب روپے لے گا، 300 ارب ڈالر لے گا، چوتھے نے خریدنا ہے تو 500 ارب ڈالر لے گا، سارے ملا کے اگر 2000 ارب ڈالر بھی اس نے خریدے ہیں تو وہ 1 لاکھ ڈالر میں بہترین سیاہی میں بہترین کاغذ میں چھپ جاتے ہیں۔ یہی بات اگر مختلف کر دی جائے کہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کے روپے میں بیچنا شروع ہو جائے تو 1 روپے کے 100 ڈالر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ ہے جو کہ دولت وہاں پر موجود تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز میں خرید و فروخت کرو جس کے اندر اس کی اپنی قیمت موجود ہے، انٹرنسک ویلیو موجود۔ آپ نے 6 چیزوں کے بارے میں کہا کہ آپ اس میں خرید و فروخت کیا کرو۔ سب سے پہلے آپ نے کہا سونے میں کرو، پھر آپ نے کہا چاندی میں کرو، اس کے بعد کوئی اور چیز اگر نہیں ملتی تو پھر آپ نے کہا کہ کھجور میں کرو، پھر آپ نے فرمایا کہ گندم میں کرو، پھر آپ نے فرمایا جو میں کرو، اور پھر آپ نے کہا نمک میں کرو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر باہر ویسے جا کے بھی اگر بیچی جائیں تو ان کی کوئی نہ کوئی حیثیت موجود ہے، یہ بک جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کاغذ جو ہے وہ علیحدہ کر کے بیچیں تو جو ڈالر آپ 2 کلو بیچیں گے اس کی اخبار کی ردی زیادہ مہنگی بکے گی۔ ڈالر کے کاغذ جو ہیں وہ لوگ صرف ایسے کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، اور کچھ نہیں، ہوا میں اڑانے کے لیے تو اچھے لگتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسے لے لو تو دے دو۔ اس بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے مصداق آج کا وقت پہنچ رہا ہے، اور وہ ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ تمہیں کوئی اور راستہ باقی نہیں رہے گا، درہم اور دینار کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا کہ تم خرید و فروخت کرو۔ اس وقت جو طوفان کرونا کا آیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ریسیشن چل رہی ہے، اس وقت جو دنیا کی اکانومیز تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور جس طرح تیل کی قیمت گر رہی ہے، اس وقت ایک ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں اکانومسٹ، اور یہ کہتے یہ ہیں کہ اب آپ میں جو بندہ بھی آج سے مہینے کے بعد کسی بینک میں پیسے رکھے گا، کسی کرنسی میں سیو کرے گا تو نقصان ترین چیز معاملے میں ہوگا۔ اس کو کوئی نہ کوئی ایسٹ بنا لینا چاہیے، بے شک گھر بنا لے، بے شک کوئی گاڑی لے لے، بے شک کوئی اور سامان لے لے، سونا اور چاندی جو بھی لے لے، جس کے پاس کوئی ایسٹ موجود ہوگا بیچنے کے لیے اس کی بھوک کا علاج تو ہو سکے گا، ادروائز یہ پورا اکنامک سسٹم جو ہے یہ کلیپس ہونے کے پر آ چکا ہوا ہے۔ اور اگر یہ کرونا چلتا رہا اور اس طرح کی جیسی اس کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے وہ اگر یہ چلتا رہا تو پھر اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ لیول جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھوک اور افلاس کا آ جائے۔ اس کے ساتھ دوسری جو حدیث جو اس کے ساتھ ہے، بلکہ اس کے 2-3 حدیثیں ہیں جو میرے سامنے اس وقت، سیدنا امام مہدی کے آنے کے پہلے کے حالات کے بارے میں، کہ آپ پہ پہلی حالت جو ہے وہ یہ حضرت علی کی روایت ہے، اور یہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے اندر 959 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت مہدی کے بارے میں حضرت علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے لگنا جاؤ، مطلب وہ کیفیت نفرت کا یہ عالم آپس میں، اور جو اس وقت دنیا کے اندر۔ لیکن جو اس میں سب سے اہم ترین حدیث ہے جو میں بتانا چاہتا تھا وہ کمال کی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی حضرت علی کی روایت ہے کہ تم میں سے 1/3 لوگ قتل نہ ہو جائیں، 1/3 لوگ مر جائیں، اور 1/3 لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں۔ قتل و غارت بہت ہو چکا، افغانستان میں ہو چکا، پتہ نہیں دنیا جہان میں کہیں ہو چکا، بہت جگہ دنیا میں ہو چکا، اب مزید بھی آگے آئے گا اس کے بعد ظاہر بات ہے، لیکن بہت ہو چکا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جو اس کی مشہور گیڈین پائلو کی جو رٹ ہے اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 صدی کے اندر 50 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کی جسے کہتے ہیں ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، اور آسٹریلیا کا آدمی ہے، اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے اپیل کی ہوئی ہے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ 50 کروڑ مسلمانوں کی پوری کی پوری، بس ایسے بھی ہیں کچھ جنگوں میں مرے ہیں، ایسے بھی ہے جیسے عراق کے اندر انہوں نے دوائیوں کا روک کے بچوں کو مارا ہے، ایسے بھی ہیں مطلب جو تقریباً 49 لاکھ کے قریب جو ہے بنگالی صرف اس لیے مر گئے تھے کہ قحط میں شیلٹر نے ان کو کھانا نہیں دیا تھا، ان کو خوراک نہیں پہنچ دی تھی، وہ مر گئے تھے۔ تو تقریباً 1/3 جب تک وہ نہیں مر جائیں گے اور قتل نہیں ہو جائیں گے، اور 1/3 مر نہیں جائیں گے۔ اب یہ 1/3 مرنے کی صورتحال جو ہے اس وقت ہم پہ طاری ہے، اور ہم اس راستے کی طرف نکل رہے ہیں، اور یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں، اور جس زمانے کی قربت جو ہے وہ نظر آتی جا رہی ہے۔
اس میں دوسری حدیث بڑی کمال کی ہے، اور وہ ہے اس غربت و افلاس کی علامت کے بارے میں کہ کیا علامت ہوگی جب سیدنا مہدی کی آمد سے پہلے، کہ جب تک یعنی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک ایک آدمی حسین و جمیل باندی کو لے کر نکلے گا اور کہے گا کہ کون ہے جو اس کے وزن کے برابر مجھے غلہ تول کے دے دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کون ہے جو اس شخص کے اس کے بدلے میں مجھے غلہ تول کے دے دے۔ اور اس کی پریڈکشنز میں نہیں کر رہا، اس کو پوری دنیا کے اکانومسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس ریسیشن سے نکل ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ایک ایسے اندیکھا جو ہے وہ جو وار ہم پہ ہو رہا ہے، ایک ایسا اندیکھا قسم کا جو ہے وہ ہم پر حملہ ہوا ہے کہ جس کا ہم توڑ نہیں کر سکتے۔ وائرس کے بارے میں میں نے پہلے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ راز سا ہے کہ جس راز کو کسی انسان آج تک سلجھا نہیں سکا۔ گزشتہ 100 سال پہلے وہ وائرس جو کہ انفلوئنزا جسے اسپینش فلو کہتے تھے، وہ وائرس جب آیا تھا اس کا آج تک علاج نہیں ہو سکا۔ وہ شکلیں بدل کر کبھی برڈ فلو میں آتا ہے، کبھی سوائن فلو میں آیا تھا، اور اس کے 1918 میں جو آیا تھا اور جنوری 1918 میں آیا تھا اور دسمبر 1920 میں جو ختم ہوا تھا، اس میں 5 کروڑ لوگ مرے تھے۔ اس زمانے میں جب دنیا کی آبادی بہت مختصر ہوتی تھی، آج سے آدھی ہوتی تھی، 5 کروڑ بندے مرے تھے اور 50 کروڑ متاثر ہوئے تھے، اور اس وقت اتنی موومنٹ بھی زیادہ نہیں تھی، اس وقت اتنے زیادہ مطلب جیسے کہ لوگوں کو آنا جانا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ حیران ہوں گے کہ جو مرنے والے لوگ تھے وہ امریکہ میں زیادہ تھے، مرنے والے لوگ جو تھے وہ اسپین میں زیادہ تھے، مرنے والے لوگ جو تھے اس لیے اسپینش فلو کہتا ہے، بلکہ شروع ہی فرانس کی بیرک سے ہوا تھا، فوجی بیرک سے ہوا تھا، انگلینڈ میں بہت زیادہ تھے۔ موت کا ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا اس کے اوپر، اور اس کے بعد وہ تقریباً 1920 کے اندر جب وہ ختم ہوا ہے، جب ان کو کیلکولیشن کی گئی تو 50 کروڑ لوگوں میں سے 5 کروڑ لوگ جو مر چکے ہوئے تھے۔ آج تک اس وائرس کا علاج یا ویکسین دریافت نہیں ہو سکی، نہ برڈ فلو کی ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد سوائن فلو کی ہوئی ہے، نہ اسی طرح یہ جو شکلیں بدل کے جو وائرس آتا ہے، یہ ابھی کا جو وائرس ہے یہ بھی 2003-2004 کا سارس کا وائرس تھا جو اب شکل بدل کے کورونا میں آیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ غربت و افلاس جو ہے وہ مکمل طور پہ چھا جائے گی، اور دوسرا یہ ہے تو میں 1/3 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، 1/3 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اور 1/3 لوگ جو ہے وہ زندہ بچ جائیں گے۔ تب سیدنا مہدی کا خروج ہوگا۔ سیدنا مہدی جو ہے ان کی بھی علامت تھوڑی اب ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کس جگہ پہ کیسے اور کس طرح ہوں گے اور کیسی کیفیت کے اندر آپ جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو اگلا زمانہ ہے وہ ایک فتنوں کا، حالات کا جو اب شروع ہو چکا ہے ساتھ ساتھ، اور پورے علاقے کے اندر وہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو مدینہ میں جو معاملہ یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کی رہائش ہوگی اور ایک نون آدمی ہوں گے، اور جو حدیث کے اندر کسی شخص کا اتنا شاندار حلیہ جو ہے وہ تفصیل سے نہیں بتایا گیا، نسب اور نسل کا بھی بتایا گیا کہ کون ہوں گے، کس کی اولاد میں سے، سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میری ہی اطرت میں سے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ان کا نام جو ہے وہ نام تک بتایا محمد، والد کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا۔ یہاں تک تفصیل آپ نے بتائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے چہرے کی، ان کے پیشانی کی، ان کی سب چیزیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ مطلب اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں داری اور جہاں بانی اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نہیں چل سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام امور حکمرانی جو سکھا دیں گے۔ اور اس کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی کمال کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو دوسری حدیث کا جب ملا کے ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیدنا امام مہدی کا مکمل رول کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ انبیاء کیا کرتے تھے، چونکہ اب میں آخر الزمان ہوں، میں آخری نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اب میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، اب خلفاء ہوں گے، اور تم میں سے 12 خلفاء ہوں گے۔ اور پھر ان 12 خلفاء کی آپ نے بتایا کہ آخری خلیفہ جو ہے سیدنا امام مہدی ہوں۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی 12 خلفاء کے بارے میں ہے، اور بڑی تفصیل سے کہ پہلے میرے ہاں خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی ایک ملوکیت آئے گی، پھر کاٹ خانے ملوکیت کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ قائم ہوگی۔ اس پر جو شاہ ولی اللہ بھی اور باقی لوگ بھی یہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے 2 طرح کے فیض ہیں جو امت کو ملتے رہے۔
ایک روحانی فیض ہے اور ایک سیاسی یا جسے اجتماعی فیض کہتے ہیں، اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ نمائندے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دفعہ جو آیت نازل کی ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تم میں سے تمہارے امیین میں سے ایک رسول تم نے بھیجا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات تمہیں یتلو تلاوت کر سناتے ہیں، آیات میں نشانیاں بھی ہوتے ہیں، دکھانا، نشانی دکھانا بھی، پھر سب سے اہم کام ہوتا ہے تزکیہ کرتے ہیں، یزکیہم۔ تزکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ اسے برتن کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ میرا عرش ہے، تو میں وہیں آؤں گا، اللہ وہیں آئے گا نا جہاں صاف صفائی ہوگی۔ جب تک اس دل کی صفائی نہیں ہوگی تو اللہ کیسے بیٹھ سکتا؟ اس کے تزکیے کا ایک کردار ہے کہ لوگوں کو خشیت الہی کی طرف لے کے آنا، لوگوں کی باطنی تربیت کرنا، اور اس کے بعد ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم، جس سے پھر انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ تو حکمت اور کتاب کی تعلیم سے جو معاشرہ بنتا ہے، جہاں انفورسمنٹ آف لا ہوتی ہے، جہاں گورننس ہوتی ہے، وہ حضرت ابوبکر کی خلافت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اور باقی جو سلسلہ تزکیہ کے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی سے وہ سارے چلے جاتے ہیں، لیکن امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو آخر میں جمع ہو جائیں گی، اور دونوں کا ایک امتزاج ہوگا جو سیدنا امام مہدی کے اندر ہوگا۔ اس کی ایک بنیادی جو ہے میں مثال آپ کو دے دوں کہ جو حضرت خضر اور سیدنا موسیٰ کا واقعہ ہے، اور سیدنا خود موسیٰ کا آپ کو مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بہت بڑا لیکچر دیا، اور اس کے بعد کچھ یہودی علماء جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں معلوم لگ پڑتا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں علم کے حساب سے آپ سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے، جس پہ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ہاں یقیناً ایسی بات ہے، جو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتانے کے لیے کہ میرے علم کے اور بھی راستے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر ایک عبدن من عبادنا، میرے ایک بندے سے جا کے ملاقات کرو، اور وہ حضرت خضر کی وہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جہاں وہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ان سے ملیں، تو انہوں نے جب ان کو ساتھ لے کے چلے تو پہلا یہ واقعہ پیش آیا کہ جس کشتی میں وہ جا رہے تھے اس نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اور حضرت موسیٰ سے نے کہا تھا کہ جب تک میں بتاؤں نہیں، بولنا نہیں، تو وہ صبر نہیں کر پائے، اور وہ صبر نہیں کر پائے تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا آئندہ نہیں ایسا کروں گا، تو دوبارہ آگے گئے تو ایک بچہ جا رہا تھا تو اس نے اس بچے کے تھپڑ مارا جس سے وہ بچہ مر گیا۔ اور تیسرے نمبر پر واقعہ جو ہے کہ ایک جگہ ایک بستی میں گئے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہیں کسی نے کھانا بھی نہیں دیا، لیکن ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اس کو دیوار کو آؤ مل کے ہم مرمت کر دیں تاکہ یہ گر نہ جائے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ بستی تو ہم سے بالکل بری طرح پیش ہے، تم یہاں ان لوگوں کی دیوانے بنا رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہارا صبر کا پیمانہ نبریز ہو گیا ہوا ہے، اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام کیا ہے۔ وہ کشتی جس کو میں نے اندر سوراخ کیا تھا وہ بنیادی طور پر ایسا تھا کہ بادشاہ کشتیاں جو ہیں ان کو غصب کر رہا تھا، تو چونکہ یہ کشتی جو ہے ایک مسکین لوگ آدمی کی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی میں سوراخ ہو جائے، بادشاہ کشتی کو ریجیکٹ کر دے گا، مرمت تو یہ کرا لے گا، لیکن اگر اس کی کشتی چلے گی تو اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ اگلی جو بچے جس کو مارا، جس کے بارے کہتے ہیں کہ بغیر کہ تم نے ایک بے ناحق کو مار دیا، ان کا یہ بیسیکلی ایک ایسا بچہ تھا جس کو قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ شریر بن کے نکلے گا، لیکن ان کے والدہ نے انتہائی نیک اور شریف سے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، تو اللہ نے اس کے بدل کے طور پہ ایک بچہ رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ بچہ آ جائے گا جو ان کے لیے فرحت کو شادمانی کا باعث ہوگا۔ اور تیسری واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ایسے بچوں کا خزانہ تھا ابوہما صالحن، کہ جن کا جو باپ تھا بہت نیک آدمی تھا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ نے کئی پشتوں میں کوئی نیک آدمی تھا، تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا خزانہ ضائع ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تکوینی معاملات۔ اس میں اقبال نے کہا ہے کہ کشتی ہے مسکینوں جانے پاک و دیوار نتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ان کے اندر ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ دنیا کے حالات جو ہیں یہ برپا ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا، لیکن بنیادی طور پر سیدنا امام مہدی جس وقت آنے کا وقت ہوگا، اس وقت عرب کے اندر جو اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، حج جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہوگا، اور خلیفہ کی جانشینی پر لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، اور منی میں ایک قتل عام ایسا شدید ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر کسی ایک شخص کی تلاش میں ہوں گے۔ اس دوران عرب کے جو لوگ ہیں وہ اس لڑائی میں اتنے مارے جا چکے ہوں گے کہ یہاں سے، خراسان سے اور ہند کے علاقے سے، ان علاقوں سے
جو ہے وہ سیدنا امام مہدی کی نصرت کے اندر قافلے جائیں گے. جیسے اقبال نے کہا نا خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت بھروں قافلہ زیں از دور از دراز آیت بھروں, کہ خضر وقت, انہوں نے ان کو خضر وقت کا خطاب دیا. وقت کا خضر جو ہے وہ حجاز سے پیدا ہوگا, یہاں سے قافلے اس کی نصرت کے لیے جائیں گے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور اس طرف لیڈ کر رہا ہے جس میں نمبر ایک کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, کوئی معاملہ نہیں رہے گا کہ آپ درہم اور دینار کے اندر, اور آپ اس وقت دیکھیں چائنا کے اندر بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ سونا جو ہے خریدتے چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت رواج ہو کہ پیسے نکال کے کوئی ایسٹ بنا لو تاکہ کل آپ کو مصیبت میں کام ہے. آپ سوچیں, میں بھی شام جس وقت گیا تھا تو شام میں جو غوطہ کا علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی نے جا کے وہاں پر وہ پڑاؤ ڈالنا ہے جو ان کا خیمہ ہوگا, اس کے ارد گرد محاصرے قائم تھے اور لوگوں نے اپنی ایک ایک گاڑی بیچ کے اس کے بدلے صرف ایک ہفتے کی خوراک لی ہے. یہ معاملہ آ گیا تھا. اور اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ پیسے کون لیتا تھا, ان کو کون دیکھتا تھا ان لوگوں کو. وہ تو آج وہی کیفیت ہو جائے گی کہ نوٹوں کی بوریاں بنی ہوں گی اور جو ریسیشن میں ہوگا اور ایک پوری کی پوری بوری لوگ لے کے جاتے تھے 30s کے اندر اور اس کے بدلے میں ایک ڈبل روٹی لے کے جاتے تھے. یہ والی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہو چکی ہے یا ہو جائے گی. اور دوسری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم میں ایک تہائی جو قتل ہو جائیں گے وہ ہو گئے, ایک تہائی جو ہے وہ مارے جائیں گے. اپنی موت ایسی موت, اس میں میں پہلے بھی سنا چکا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک میں چمڑے کے خیمے کے اندر بیٹھ کے وہ جو حدیث تھی جس کے اوپر پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی اور جس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ علامت بتائی تھی کہ تم میں ایک بیماری آئے گی جیسے بکریوں کو لگتی ہے گردن میں, ویسی بیماری تم میں لوگ مرنا شروع ہو گئے. اور ساتھ اگلی جو بات جو اس میں نے اہم ترین بات کی تھی کہ تمہارے پاس اتنا مال آئے گا کہ پوریاں بھری ہوئی مال سے بھی آدمی خوش نہیں ہو پائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی, اس روپے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے اندر ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے اور وبال سے بچائے اور اس فتنے کے اندر ہمیں محفوظ رکھے. اور یقیناً یہ ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر ہمارے گزشتہ سارے اعمال کی اس جسے کہتے ہیں فرد جرم جو ہے ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.